آج عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا دن ہے اور یہ اس دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ کہتے ہیں جو کوئی بھی آج کے دن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور استغفار کا یہ عمل صرف ایک بار کر لیتا ہے، آج کے دن ہی اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے آج مغرب سے پہلے پہلے مل جاتا ہے۔ ابھی تک اگر آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی، آپ نے ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن وظیفے بھی پڑھتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے، لیکن ابھی تک آپ کو وہ برکتیں نصیب نہیں ہو سکی، آپ کی وہ حاجتیں پوری نہیں ہو سکی، تو پھر جلدی کریں، آج کے دن کی اس عظمت کو سمجھتے ہوئے اس دن کا یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھ کے اپنا مقدر سنوار لیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل کا طریقہ انتہائی آسان ہے، یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے، اور جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کیونکہ اپنی شان کی اعتبار سے، طاقت کی اعتبار سے اتنا عظیم عمل ہے کہ اس طرح کا عمل شاید آپ نے زندگی میں پہلے نہ کیا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور آج وہ موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس موقع کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ دیکھیں، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کا یہ سب سے عظیم دن ہے، یعنی عام لفظوں میں یوں سمجھئے کہ یہ جو مہینہ ہمارے پاس موجود ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اس کا آخری عظیم دن ہے، اور اس کا سب سے بڑا عمل یہ آخری آپ کے پاس ہے۔ تو اس لیے کہ اسلامی سال بے شمار اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں، کیونکہ 10 ذو الحجہ کو اسلام میں خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، اخلاص، محبت، فرما برداری کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ دن صرف خوشی اور عید کا دن نہیں ہے، بلکہ عبادت، شکر گزاری، ایثار، قربانی، اللہ کی اطاعت کا عظیم پیغام بھی دیتا ہے، کیونکہ 10 دنوں میں بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، بڑی ہی رحمتیں تھی، اور 10 راتیں بڑی عظمت والی تھی۔ ان میں سے جو آج کا دن ہے، اس دن کا کوئی دوسرا دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو آج کے دن کا وظیفہ ہے، جو آج کے دن کا عمل ہے، کوئی بھی دوسرا عمل، کوئی بھی دوسرا وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس بندے نے اس عمل کو کر لیا تو سمجھ لو اس بندے کا مقابلہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے، رب کائنات نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اس لیے دوستو آج ہے کیونکہ 10 ذو الحجہ، یہ اسے یوم النحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ اس دن عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، مسلمان تمام نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ اس عمل کو نماز سے پہلے، نماز کے بعد میں، یعنی کہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو عمل کرنے کا طریقہ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر 10 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ آج کے دن کی خاص نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ اس لیے دوستو آج کے دن کا آپ نے 10 بار درود، کیونکہ یہ 10 دن جو عظمت والے ہوتے ہیں نا، یہ عشرہ جو تھا، یہ عظمتوں والا، رحمتوں والا، یہ آج ہمارے پاس سے جدا ہو جائے گا، کیونکہ اس کا عظیم دن ہے۔ تو آپ نے اسی نسبت کے ساتھ، دیکھیں جب کسی چیز کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو آج کے دن کی نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، تو اس دن کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس دن میں ایک ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اکثر لوگ اس دن کو کھیل کود میں، تماشے میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس دن کا سب سے عظیم عمل جو ہے
وہ ایک تو قربانی کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی یاد میں گم رہنا ہے، یہ سب سے عظیم کام ہے۔ تو دوستو اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے، رب کی رحمتیں حاصل کرتے چلے جانا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً حکم مان لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اطاعت، صبر، قربانی کی بہترین مثال ہے۔ تو اس لیے آج 10 ذی الحجہ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن سے زیادہ محبوب کوئی دن نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں میں بھائی چارہ، محبت، مساوات، ایثار پیدا کرتی ہے۔ اس لیے قربانی اسلام کا عظیم شعار ہے۔ اس کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ دل کی نیت اور تقوی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تک ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی رب تک پہنچتا ہے۔ قربانی انسان کو ایثار، سخاوت، اللہ کی اطاعت کا درس دیتی ہے۔ تو اس لیے دوستو آج آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے، رب کی رحمتیں حاصل کرتے چلے جانا ہے، تاکہ آج اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور رحمتوں کا تمہیں وہ انعام ملے جو تم چاہتے ہو۔ اب آپ نے سمجھنے والی بات جو ہے وہ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں، یعنی درود پاک پڑھنے سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے شروع کو سے اس طرح کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو آپ جب اس کو پڑھ لیں گے یعنی کہ تکبیرات 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ مالک میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، تو مالک تو اس کو پورا فرما۔ تو آپ نے نیت کر لینی ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا۔ دیکھیں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ آپ سب دوست احباب اس عمل کو صحیح طریقے کے مطابق پڑھ کے اس کی صحیح برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اعمال اور وظائف پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ تاثیر کو نہیں صحیح کر پاتے۔ اس لیے آج کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا یہ بھی مسنون ہے، خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، نماز عید کو وقت پر ادا کرنا، قربانی کرنا، مسلمانوں سے خوش اخلاقی سے ملنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی۔ تو جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ضرور پڑھے گا۔ تو دیکھیں عید الاضحیٰ میں بہت کچھ سکھاتی ہے، اگر کوئی سیکھنے والا ہو تو یہ اس کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تو اب کیونکہ دیکھیں یہ دن قربانی، عبادت، اخلاص، تقوی، اللہ کی اطاعت کا پیغام بھی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے اس کی قدر کریں، قربانی کی اصل روح کو سمجھیں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ میں صحیح معنوں میں قربانی کی روح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی، عمل کا آغاز آپ نے کر لیا، اس کے بعد آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہے ان کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، تو سادہ سی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے اس کو پھر دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ نے ذرا عمل کی بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو تکبیرات بتائی ہیں ان کو پڑھنا، ان کی تعداد بھی میں نے عرض کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اس کی تعداد فقط چند بار ہے، کیونکہ آیت الکرسی یہ ایک عظیم آیت ہے، اس کو قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت کہا جاتا ہے، سب سے عظیم آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف وظائف اعمال بھی کیے جاتی ہیں، لیکن آج جب آپ اس کو عمل کے دوران میں پڑھیں گے تو اس کا ایک الگ رنگ ہوگا، اس کی ایک الگ طاقت ہوگی، اس کی ایک الگ تاثیر ہوگی۔ اس لیے دوستو اس کو ایسے ضائع نہ کیجئے گا، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ یہ پہلے ہم وقت نکالتے ہیں، آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں کون سا آج کے دن کا مجرب ترین عمل ہے جس کے پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، جس کے پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور جس کے پڑھنے سے ہمارے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی رکاوٹیں ہوں، مشکلیں ہوں، اللہ اس عمل کی بدولت وہ تمام رکاوٹیں، وہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ جو آیت الکرسی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو فقط آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ذریعے حفاظت ہوگی، شیطان سے حفاظت ہوگی، تمہاری نقصان سے حفاظت ہوگی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اس کی محبت بھی نصیب ہوگی، اس کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ جو جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اللہ کی اتنی ہی رحمتیں اس کو ملیں گی، اتنے ہی انعامات اس کو ملیں گے، اتنے ہی اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل اس کو نصیب ہوگا۔ تو آپ نے عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں، کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کے اذیت پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ تو بس یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جس پر لوگ عمل کر کے بہت سارے انعام حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آج بھی اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، شاید ان کی قسمت نہیں سنورنے والی، شاید ان کا مقدر نہیں سنورنے والا، شاید ابھی تک وہ اللہ کی رحمتیں نہیں حاصل کرنے والے۔ تو جو آج کے دن یہ عمل کرتے جائیں گے وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے چلے جائیں گے، وہ نیکیوں کو سمیٹتے چلے جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے یہ جو میں نے آیت بتائی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد عرض کی ہے اس کے برابر۔ تو جب آپ اس کو اس کے برابر پڑھ لیں، اس کے بعد اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا ہی آسان ہے، کیونکہ یہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک بڑی عظیم آیت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے یا جس عمل کے دوران اس کو پڑھا جاتا ہے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور وہ عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آخری اور کامل کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے، اور یہ کامل ہے جس میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر پہلو سے رہنمائی موجود ہے۔ اس مبارک کتاب کی بعض آیات کو خصوصی فضیلت اور عظمت عطا کی گئی ہے، انہیں عظیم آیات میں ایک نہایت بلند مقام رکھنے والی آیت الکرسی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ قرآن کریم کی عظیم آیت کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت، علم، بادشاہت کا ایسا جامع بیان ہے جو دلوں میں ایمان کو تازہ اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت یہی آیت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تمام آیات پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جیسے آج کے دن کو ایک مقام اور فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس آیہ مقدسہ کو بھی ایک خاص مقام اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے دوستو آپ جب اس خاص دن میں خاص آیت کو، خاص عمل کو پڑھتے ہیں تو پھر خاص رحمتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے جو شخص رات کو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا، اور جو دن میں پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی عظمت ہے، جو آج کے دن پڑھے گا اس کے لیے تو کئی عظمتیں اور فضیلتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ یہ انتہائی شاندار ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اس بندے پر جو ہے وہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں فرض نماز کے بعد پڑھا جائے، سونے سے پہلے پڑھا جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھا جائے، سفر سے پہلے پڑھا جائے، خوف یا پریشانی کے وقت پڑھا جائے، تو یہ انتہائی مضبوط حصار بھی ہے اور مضبوط ترین عمل اور وظیفہ اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اب آپ نے جب اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھ لیا، اس کے بعد آگے جو آپ نے پڑھنا ہے اب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اب آپ نے اس آیت الکرسی کے بعد جو تعداد بتائی ہے اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے فقط چند بار، یعنی سورۃ الکوثر۔ اور سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر بیان کیا ہے اور جس چیز کا ہمیں حکم دیا وہ آج کے دن قربانی کا حکم دیا گیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اسی کے مطابق اس کو پڑھیں تاکہ ہمارے اوپر آج کے دن کی وہ تمام برکتیں حاصل ہو سکے، کیونکہ اس عمل کی بدولت آج ہمیں تمام برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے مختصر ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے انتہائی عظیم سورت ہے۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہے۔ اس کی فقط 3 آیات ہیں اور اس کے باوجود یہ معنی، برکت اور روحانی اثرات کا خزانہ ہے۔ اس لیے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب کفاران مکہ نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو بے اولاد کہہ کر طعنہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرما کر اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس کا مطلب بے انتہا خیر ہے، کثرت نعمت ہے، نہ ختم ہونے والی بھلائی ہے۔ یہ خیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو عطا ہوگا۔ اور یہ کوثر ایک عظیم نہر کا نام ہے جو جنت کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک باقی رہے گی، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے۔ اس لیے قربانی اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ قربانی کی اہمیت کو یہ واضح کر رہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اللہ کی دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں، اللہ کے لیے جو دی جاتی قربانی ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس لیے قربانی تقویٰ کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا۔ تو اس صورت کے ذریعے دشمن جتنا بھی بڑا ہو، ظالم سے ظالم دشمن بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کو آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں اس کے رزق میں برکت آتی، تنگی ختم ہوتی، محتاجیاں ختم ہوتی ہیں۔ بے اولاد ہوں تو اولاد اللہ عطا کر دیتا ہے، اولاد کی محرومی میں صبر کا درس ملتا ہے، دل کو اطمینان اور سکون آ جاتا ہے، غم اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خوف اور وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے، روحانی بیماریوں سے شفا ہے، جسمانی بیماریوں میں افاقہ ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں پڑتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی مختصر صورتوں کو یہ ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے حوض کوثر پر نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے فقط 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنا مقصد رکھنا ہے، حاجت رکھنی ہے۔ ایک بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی، باقی بغیر بسم اللہ کے ساتھ، بغیر بسم اللہ کے اس کو پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کرنا ہے، وہ ذکر انتہائی کمال درجے کا ہے، اتنا عظیم ذکر ہے کہ جیسے جیسے کوئی اس ذکر کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، صرف ایک بار اس کو پڑھتا جائے، اللہ کا قرب اس کو نصیب، کیونکہ اب آپ نے ذکر وہ کرنا ہے جو سب سے افضل ترین ذکر جس کو کہا جاتا ہے۔ افضل ترین ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں۔ افضل ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ افضل ترین ذکر ہے جس کو حدیث مبارکہ نے بھی کہا ہے۔ جیسے افضل دعا استغفار ہے، اسی طرح افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اتنی بلند آواز سے پڑھنے، کم از کم آپ کے اپنے کان آپ کی آواز کو سن لیں، تاکہ جب آپ اتنی بلند آواز سے پڑھتے ہیں پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آتا، پھر شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے جب شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو 100% آپ اپنے اعمال کے اندر، اپنے وظائف کے اندر ایک وہ خاص رحمت حاصل کر لیتے ہیں، وہ خاص انعام حاصل کر لیتے ہیں جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ خاص لمحات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے ذریعے کہتے ہیں ہر قسم کی حفاظت بھی ہوتی ہے، گھبراہٹ ختم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، بندہ کبھی بھی رزق میں محتاج نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجیوں کو ختم کر۔ دیکھیے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کی ذات کھولنے والی ہے، علم کے دروازے اللہ تعالیٰ کی ذات کھولنے والی، دلوں کے بند تالے اللہ کی ذات کھولنے والی، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ ذکر آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں جب پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک اور آیہ مقدسہ کا ورد کرنا ہے۔ وہ آیہ مقدسہ کیا ہے؟ وہ آیہ مقدسہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ دیکھیں یہ جو آیہ مقدسہ ہے نا، یہ سورۃ اخلاص کی عظیم آیہ مقدسہ ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ذکر کیا گیا۔ دیکھیں اس کے ذریعے بے برکتیاں ختم ہوتی ہیں، انسان کو قناعت، اللہ تعالیٰ قناعت پیدا کر دیتا ہے، اور عبادت میں لذت آتی ہے، دعا میں اخلاص، آنسوؤں میں قبولیت ہے، اور بھی اس کے ساتھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے، اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہی حقیقت ہے، اور جس نے اس حقیقت کو جان لیا، اس حقیقت کو اپنا لیا، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا گیا۔ تو اب آپ نے دوستو یہ جو ذکر میں نے آپ کو بتایا، جو اس کی تعداد آپ کو بتائی ہے، اس کے برابر جب آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آگے بس عمل آپ کا اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ تو آج عید کے وقت ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں کمنٹ میں نام لکھیں، کیونکہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جو آپ میں سے دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ کمنٹ میں نام لکھے، ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ آج کے دن کی تمام برکتیں آپ کو نصیب ہو سکیں۔ تو یہ جو ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے، اس ذکر کو آپ نے فقط 33 بار پڑھنا ہے، 33 بار۔ اب آخری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اور یہ وہی ذکر ہے جس کو حضرت امام حسن بصری جیسے بزرگ اپنے پاس آنے والے اپنے مریدوں کو، خلفاء کو، ہر ایک کو یہی ورد سکھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ ورد کیوں سکھاتے ہو؟ کہا کہ میں نے اللہ کے قرآن سے پڑھا ہے، جو اس ذکر کو پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو اس کی تعداد کے برابر جب پڑھ لیا تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کی انعامات ملتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا اسی ترتیب، اسی تعداد کے برابر 40 بار پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو۔